بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب المتفرقات. اب ہم نے پیچھے بہت ساری بیوعات پڑھ لی ہیں، ٹھیک ہے. اس میں اب جو بے کا ذکر ہے یہ متفرق قسم کی بے کا ذکر ہے، ٹھیک ہے. یہ باب المتفرقات ہم اس کو شیعہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم شیعہ بھی کہہ سکتے ہیں. باب المتفرقات کو شیعہ اس لیے کہہ سکتے کہ اس میں اثنا عشری ہے، ٹھیک ہے. یعنی اثنا عشریہ یعنی 12 مسائل ہیں، ٹھیک ہے. واقعی شیعہ نہیں سمجھ لینا، صحیح ہے بھائی. 22 دکھا ہے. آج کا ہمارا 16واں سبق ہوگا. دیکھو ہم کتنے کمزور ہیں. پورے 1.5 مہینے میں ہم نے 16 سبق پڑھے ہیں صرف. آج 16واں سبق ہے، ٹھیک ہے. متفرق بیوعات کا ذکر ہے. 12 قسم کے مسائل ہیں اس کے اندر. آخری 2 مسائل لمبے لمبے ہیں، مزیدار. ساری بے اس کے اندر آ جاتی ہے، ساری کی ساری، یعنی سارا کتاب البیوع اس میں آ جاتا ہے. باب المتفرقات کے اندر سارا کتاب البیوع آ جاتا ہے. اب باب المتفرقات کو سمجھ لیں گے، اس میں سارے کتاب البیوع کا ٹچ ہے. صحیح ہے. شروع کریں بھائی. پہلا اصول یہ ہے، دیکھو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کتاب میں ایک اصول کے تحت ایک مسئلہ ہوتا ہے. اس اصول کے تحت آپ نے بہت سے مسائل نکالنے ہیں، آگے آپ کی زندگی میں آئیں گے. پہلا اصول یہ ہے کہ ما جاز الانتفاع به من الحیوان. جس حیوان سے انتفاع جائز ہے اس حیوان کی بے بھی جائز ہے، ٹھیک ہے. ایک اصول ہے، جس حیوان کا انتفاع درست ہے اس جانور کی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عقل میں آنے والی بات ہے نا، کہ جو جانور استعمال ہوتا ہے اس کی بے کی جائے. جو جانور استعمال ہی نہیں ہوتا اس کی بے کی جائے گی؟ نہیں کی جائے گی. سمجھ رہے ہو؟ صح بیع الکلب، کتے کی بے جائز ہے. کیوں جی؟ یار کتا تو کوئی استعمال ہی نہیں کرتا. ہاں مطلقاً لکھا ہے کتے کی بے جائز ہے. بہت سارے کام لیے جا سکتے ہیں، کھانے کا، پکانے کا. نہیں. کس کا کام؟ امیر صاحب تو ہاں کر رہے ہیں، یہ تو ہر چیز میں ہاں کر رہے ہیں. یہ میرا پکا مرید آدمی ہے جو کہتے ہو جی حضرت، ہے نا. صح بیع الکلب. امام ابو حنیفہ کے نزدیک ہر قسم کے کتے کی بے جائز ہے. صحیح ہے. فرانس والے پاکستان میں جب آتے ہیں نا، اب یقین کرو ایئرپورٹ کے دائیں بائیں قریب کے علاقے سے کتے غائب ہو جاتے ہیں. وہ لوگ کتا کھاتے ہیں اور ہمارے پاکستانی ان کو کتے پکڑ پکڑ کے بیچ رہے ہوتے ہیں. امام ابو حنیفہ کے نزدیک عام کتے کی بے بھی جائز ہے. امام ابو یوسف فرماتے ہیں اور امام شافعی فرماتے ہیں نہ بھائی کسی کتے کی بے جائز نہیں. وہ حدیث سے استدلال کرتے ہیں، ان کے بعد روایت ہے، ٹھیک ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ وہ کتا جو حفاظت کے لیے، وہ کتا جو شکار کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ کتا جو جاسوسی کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کی بے جائز ہے. سمجھ رہے ہو؟ میرا ایک ساتھی ہے ماشاءاللہ، بہت ابھی دیندار ہو گیا. اس نے ایک کتے کی بے کی تھی، شیفرڈ ڈاگ. میں آپ کو بات بتا رہا ہوں سن 2016-17 کی، سن 2015-16 کی. اس وقت اس کو وہ شیفرڈ ڈاگ تقریباً 22 لاکھ کا مل رہا تھا. 22 لاکھ کا کتا. 22 لاکھ کا کتا. کیا ہے؟ بس شوق ہے، لوگوں نے شوق پالا ہوا. اللہ حفاظت فرمائے، ہم سب کے ایسے شوق سے حفاظت فرمائے. اصل میں یہ کتا، بہت سے کتے ہوتے ہیں جو فصلوں کی نگرانی کرتے ہیں، اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. بہت سے کتے ایسے ہوتے ہیں جو آپ صرف ان کو روٹی ڈال دو، ٹھیک ہے، وہ آپ کے گھر کی نگرانی کرتے ہیں. میں نے گاڑی کا ایک کور لیا 1500 کا، اگلے دن کتوں نے پھاڑ دیا. صحیح ہے. اس کے بعد میں نے 3000 کا مضبوط لیدر کا کور لیا، وہ بھی پھاڑ دیا. ایک دن میں پھاڑ دیا.
ٹھیک ہے. اس کے بعد 5000 کا کور لیا, وہ بھی پھاڑ دیا. جب صبح اٹھو گاڑی کے اوپر نشان پڑے ہوئے, دماغ خراب. وہ محلے میں نا ماشاء اللہ عمران خان کے دور میں تو کچھ صفائی تو ہوئی نہیں, تو کتے بہت زیادہ ہو گئے. تو ہمارے محلے میں 2 کتے, تو کسی دن نا کھانا زیادہ ہو گیا تو میں نے ان کو وہ گوشت کی 2-3 بوٹیاں ڈال دی. اب وہ دونوں کتا اور کتیا میرے دروازے کے سامنے پکے ہو گئے. اور نہ صرف یہ کہ میری گاڑی کے اوپر انہوں نے نہ کسی بلی کو چڑھنے دیا نہ کتے کو چڑھنے دیا, ٹھیک ہے, پورا سال. اور نہ انہوں نے کسی کو قریب آنے دیا. اور گلی میں رات کے وقت کوئی کتا نہیں آ سکتا تھا. یہاں سے کتا آئے گا, ایک ادھر بھاگے گا, ایک ادھر بھاگے گا, اور دونوں بھگا دیں گے کتے. صرف چند 2-3 بوٹیاں ڈالی بس. پھر محلے والوں نے دیکھ لیا یہ کام کے کتے ہیں. پھر وہ جب کنٹونمنٹ والے آئے 4 سال کے بعد, ان کو ہوش آیا کہ ہم نے کچھ کرنا تھا, انہوں نے انہی 2 کتوں کو زہر دے کے مار دیا. اب پھر کتے آتے ہیں, خوب آتے ہیں, گاڑیاں خراب کرتے ہیں. انہی 2 کتوں کو مار دیا انہوں نے. تو بہرحال جو امام ابو حنیفہ کا قول جو ہے وہ سمجھ میں آتا ہے کہ کتا ایسا جانور ہے جس کو کسی بھی وقت کچھ بھی سکھایا جا سکتا ہے اور کسی بھی وقت کسی چیز میں حفاظت کی جا سکتی ہے. لہذا ہر قسم کے کتے کی بے کو جائز قرار دی, ٹھیک ہے. اور ان کے پاس حدیث ہے, فرمایا ان من السحت مہر البغی وثمن الکلب. امام شافعی کہتے ہیں آپ نے فرمایا حرام پیسوں میں سے وہ پیسے ہیں جو کہ مہر البغی گندی عورت کے پیسے, اور وثمن الکلب اور کتے کے پیسے, کتے کی قیمت. امام صاحب فرماتے ہیں ابتدائی اسلام میں تھا, ٹھیک ہے, ابتدائی اسلام میں تھا. اور آپ سے میں ایک گزارش کروں گا کہ اگر آپ مشکات شریف میں کتے کے حوالے سے جو روایات ہیں ان کو پڑھ لیجئے, پورا باب ہے, ٹھیک ہے, کتے کو مارنے کے حوالے سے. اس میں بڑی تفصیل آپ کو اچھی ملے گی. والفہدی, اور شیر کی بے کرنا جائز ہے. والسباع, اور درندوں کی بے کرنا. والطیور, اور پرندوں کی بے, ٹھیک ہے. عقاب, یہ عرب لوگ عقاب خریدتے ہیں, 1-1 لاکھ کا عقاب. عرب تو شکاری اور جو عقاب ہوتا ہے نا اس کے ماہر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. میں نے ایک مرتبہ ایک عقاب کو جھپٹتے ہوئے دیکھا تھا. وہ عقاب اڑ گیا تھا کسی رئیس کا عقاب اڑ گیا تھا, تو اس نے ایک کبوتر پھینکا باندھ کے, اس کے اوپر شکنجا لگا. تو عقاب نے جو کبوتر پہ اٹیک کیا ہے مجھے ابھی تک ڈر لگتا ہے. وہ اتنا خطرناک اٹیک تھا, یوں آیا اور یوں جب اس نے اٹیک کیا دماغ ہل گیا. اتنا خطرناک اٹیک کرتا ہے عقاب. عقاب کو بیچتے ہیں, سمندر کے اندر سے مچھلی پکڑ کے لاؤ, وہ ایسے جھپٹا مارتا ہے اور ایسی بڑی بڑی مچھلیاں پکڑ کے لے کے آتا ہے. ظاہر بات ہے ابھی تو اس کی قیمت 50 لاکھ 60 لاکھ میں چلی گئی ہے کہ نہیں. یہ میں آپ کو 2004 کی بات بتا رہا ہوں, اس وقت اس نے 1-1.5 لاکھ کا عقاب خریدا تھا. دماغ خراب ہوتے ہیں, اللہ بچائے. جی شوق ہے, بس الٹے شوق ہے. لیکن بعض لوگ شکار کے لیے پالتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اتنے پیسے دے تو آپ بھی تلاش کی, مولوی صاحب کوئی گنجائش دے دو, تو یہ مسئلہ لاکھوں کا ہے, سمجھے. اچھا جی, ایک مسئلہ ہو گیا. ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ بس ذمی کل مسلم, اور بیوع کے اندر ذمی مسلم کی طرح ہے فی بے کے معاملات کے اندر, ٹھیک ہے. یعنی جس چیز کی بے مسلمان کر سکتا ہے اس چیز کی بے ذمی بھی کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن غیر الخمر والخنزیر, خنزیر اور خمر کے علاوہ, خنزیر اور خمر کی بے ذمی کر سکتا ہے, خنزیر اور خمر کی بے مسلمان نہیں کر سکتا. بات واضح ہے. آگے چلیں. تیسرا مسئلہ دیکھو, یہ مسئلہ ایک اہم چیز پہ ہے. ایک آدمی سمن کو مبی کے عوض میں نہیں رکھتا, سمن کو مبی کے عوض میں نہیں رکھتا, ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں یار دیکھو, نہیں, مبی کے عوض میں پیسے کو رکھتا ہے, قیمت کو رکھتا ہے. دیکھو یار, اگر تم اس کو کیا نام ہے آپ کا, اگر تم عبد السمیع کو نا یہ چیز 1000 کی دیتے ہو نا تو 100 میں تمہیں دوں گا, 100 میں تمہیں دوں گا. کل عبد السمیع کو لڑکی پسند آ گئی, ٹھیک ہے, وہ کہ اس کے پاس 1000 روپے میں چیز لینی, تو اس کو اشارہ کرتا ہے, دے دے, میں تو
اس کو بتا دینا 100 روپے اس نے دیا، لائن بھی لگ جائے گی اور پیسے میں سیٹنگ بھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اب کیا ہے، اب یہ جو 100 روپے دے رہا نا، یہ 100 روپے لینا بائی کے لیے جائز نہیں ہے. کیوں؟ یہ 100 روپے کسی عوض میں نہیں ہے، ٹھیک ہے. 100 روپے کسی عوض میں، جب 100 روپے کسی عوض میں نہیں ہے تو یہ رشوت ہوئی نا. یہ میں تمہیں رشوت دوں گا، تم 1000 روپے کی اس کو بیچ دو، ہے 1100 کی، 1000 کی بیچ دو، 100 میں دیتا ہوں. لیکن اگر کہتا ہے دیکھو اس کی قیمت 1100 رکھو، 1000 یہ دے دے گا، 100 میں دے دوں گا، تو اس صورت میں جائز ہے. اس کی قیمت تم 1100 ہی لو، 1100 ہی لو، لیکن 1000 اس سے لے لینا، 100 میں دوں گا، پھر صحیح ہے. سمجھو فرق، سمجھ رہے ہو فرق، سمجھ رہے ہو. ایسے ہی معاملہ ہوتا ہے سودی بینکوں کے اندر، معاملہ بالکل حلال ہوتا ہے، لیکن وہ کر رہے ہوتے ہیں قرض کے اوپر. اگر اسی معاملے کو وہ لوگ مرابحہ کے اوپر کر لیں، بے مرابحہ کر لے، بے مضاربہ کر لے، بے مشارکہ کر لے تو صحیح ہے. انہوں نے قرضہ دینا ہے عبدالسمیع کو، عبدالسمیع، یہ سمیع اللہ، عبدالسمیع کو قرضہ دینا ہے، 1 لاکھ روپیہ قرضہ دینا ہے اس کو، ٹھیک ہے. اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں. اور بینک والے کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں نہیں آپ کے ہاتھ میں، آپ کو لینا کیا ہے جی، مجھے گاڑی لینی ہے، وہ گاڑی لے کے آپ کو دے دیتے. آپ کے ہاتھ میں پیسے نہیں دیتے، لیکن آپ نے بھی گاڑی لینی ہے، وہ آپ کو گاڑی لے کے دے دیں گے. سمجھ، ایک بچہ ہے پیدا ہوا ہے، دوسرا بچہ پیدا ہوا ہے، ایک کون ہے حلالی ہے، دوسرا حرامی ہے. کیا فرق ہے امیر صاحب، کیا فرق ہے امیر صاحب، شرما رہے ہیں، کیا فرق ہے؟ فرق ہے کہ ایک کے پیچھے نکاح ہے، دوسرے کے پیچھے نکاح نہیں ہے، ٹھیک ہے. شریعت یہی بتاتی ہے کہ دیکھو اس طریقے سے معاملہ کرو گے ناجائز ہے، اس طریقے سے معاملہ کرو گے جائز ہے. بینک والے مضاربہ مشارکہ کی بنیاد پہ معاملہ کرتے ہیں نا، اور یہ قرض کی بنیاد پہ کرتے ہیں. قرض کے اوپر منافع کو اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، مضاربہ مشارکے پہ کوئی منع نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ دیکھو یہی مسئلہ ہے. لو قال بع عبدک، اپنے غلام کو بیچ دے، من زید، زید کو، ٹھیک ہے، بألف، 1000 کا، الا، اس بات کے اوپر کہ انی ضامن لک 100 سوى الألف، کہ میں 1000 کے اوپر جو ہے نا میں اس کا ضامن ہوں، 1000 کے اوپر جو پیسے ہیں میں اس کا ضامن ہوں. فباع، اس نے بیچ دیا. صح بألف، 1000 کے عوض تو صحیح ہے. وبطل الضمان، اور ضمان باطل ہے، ٹھیک ہے، جو اوپر زائد ہے وہ پیسے باطل ہے کیونکہ وہ عوض میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس کی ایک اور ابتداءً التزام مالی ہے. ابتداءً التزام مالی کا مطلب ہے کہ میں پیسے دوں گا تمہیں، اب اس کی فکر نہ کرو، اب وہ پیسے کسی کے عوض میں نہیں ہے. یہ ایک اصطلاح ہے التزام مالی، اس کو کہتے ہیں التزام مالی. التزام مالی کی وجہ سے رشوت حرام ہے. اگر آپ حاشیے میں دیکھیں گے تو یہ وجہ لکھی ہے التزام مالی، ٹھیک ہے. التزام مالی بغیر عوض، یعنی مال کو لازم کر لینا لیکن عوض کوئی نہیں ہے، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ رشوت ہوتی ہے. تھوڑی سی رعایت مل جائے ان پیسوں کے عوض میں. اب رعایت تو پیسوں کے عوض میں یہ درست نہیں، صحیح ہے. وَإِن زَادَ مِنَ الثَّمَنِ، اگر اس نے یہ لفظ زائد کر دیا کہ نہیں 1000 روپے لے لو زید سے، لیکن وہ ثمن کے پیسے ہوں گے جو اوپر ہوں گے وہ میں ثمن دوں گا، ٹھیک ہے، یعنی 1000 سے اوپر جو ثمن ہے وہ میں دوں گا. جب یہ ہو گیا تو فَأَلْفٌ عَلَى زَيْدٍ، تو 1000 روپیہ زید کے اوپر، وَالْمِئَةُ عَلَى الضَّامِنِ، اور 100 روپیہ یہ ضامن کے ذمہ ہوگا. ہاں 1100 روپے مقرر کیے کہ 1000 اس سے لے لینا قیمت ہے، اور جو میں نے ضمانت دی ہے وہ 100 روپے کے عوض میں آ رہی ہے. سمجھ؟ پہلے وہ ضمانت 100 روپے کے عوض میں نہیں آ رہی، وہ التزام مالی ہے، ٹھیک ہے، رشوت کے طور پر طے کیا. یہاں پہ اس نے من الثمن بولا، اس کا مطلب ہے ثمن تو عوض میں ہے اور بقیہ عوض میں دوں گا. سمجھ رہے ہو جی؟ اللہ اکبر. دیکھو بھائی، ووضع الزوج المشترى قبض لا عقد. ایک آدمی نے باندی خریدی، ٹھیک ہے، اور باندی خرید کے اس کی شادی امیر صاحب سے کر دی، ٹھیک ہے، امیر صاحب سے شادی ہو گئی. اب امیر صاحب سے شادی ہو جانا یہ قبضہ نہیں ہے، ٹھیک ہے،
امیر صاحب سے شادی ہو جانا یہ قبضہ نہیں ہے، بلکہ اس نے اس سے صحبت کر لی تو یہ قبضہ مانا جائے گا. سمجھ رہے ہو؟ یعنی چیز کی محض بے ہو جانا اس کے اوپر قبضہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر تصرف ایسا ہو جو کہ تصرف اس کے اندر عیب داخل کر دے. ایسا تصرف جو کسی چیز میں عیب داخل، بطور مثال ڈیسک میں نے لے لی، ٹھیک ہے، لیکن اس کو میں نے قبضہ کر کے استعمال نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو محض یہ ڈیسک لینے سے وہ بے میرا تصرف اس میں نہیں ہوا، بلکہ اس کو جب میں استعمال کروں گا تو یہ تصرف ہے، ٹھیک ہے، یہ تصرف قبضہ کہلاتا ہے. یہ اصول سمجھایا، ٹھیک ہے. یعنی تصرف کرنے سے اس میں ایک عیب پیدا ہو گیا. عیب جو ہے استعمال شدہ والا عیب، جیسے اس کی پنی کھول دی، چیز کی پنی کھول دی، اس کا مطلب ہے اب وہ دکاندار نہیں لے گا، کہے گا میرے پاس تو سیل تھی بھائی، ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو محض چیز اٹھا لی، اب اس کی پنی نہیں کھولی، ٹھیک ہے، اور مطلب یہ ہوا کہ پنی کھول لی، اب یہ تصرف ہو گیا، ٹھیک ہے، اب یہ قبضہ تام ہو گیا. اب واپس کرے گا تو پھر وہ پیسے کم کرے یا زیادہ کرے وہ معاملات ہوں گے. سمجھ رہے ہو؟ یہ مسئلہ اس نوعیت کا یہاں سے نکلا. کل کو آپ کے پاس کوئی مسئلہ آتا ہے کہ موبائل فون میں نے لیا، ڈبہ کھولا، ڈبہ کھولنے کے بعد میں نے دیکھا خراب نکلا، بٹ ڈبہ کھول کے بعد میں واپس کرنا چاہتا ہوں، تو اب کیا ہے، اس میں تعیب آیا ہے کہ نہیں آیا؟ تعیب آ گیا. یہ بتا رہے وقت، اور وہاں پہ آپ جو عبارت لکھیں گے وہ یہ والی لکھیں گے، ٹھیک ہے، وقت زوج المشترک، ٹھیک ہے، زوج مشترک یعنی مشترک وہ باندی، زوج اس کا شوہر، ٹھیک ہے، باندی کے شوہر کا وطی کرنا، ٹھیک ہے، مشترک باندی، زوج باندی کا زوج، باندی کا شوہر، وطو اس کی وطی کرنا، باندی کے شوہر کا وطی کرنا، قبض یہ قبضہ ہے. کیوں بھائی؟ اس میں تصرف ایسا ہو گیا. لا عقدہ، صرف مشتری کا عقد کرنا کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، آگے چلیں، بات واضح ہے، کوئی مشکل کام تو نہیں ہے نا؟ آگے دیکھو جی چوتھا مسئلہ. دیکھو بھائی، ایک آدمی نے امیر صاحب نے نا غلام خریدا، امیر صاحب نے غلام خریدا سے سمیع اللہ صاحب سے دامت برکاتہ، سمیع اللہ عبد السمیع دامت برکاتہ سے اس نے غلام خریدا. ٹھیک، جب اس نے غلام خریدا عبد السمیع غائب ہو گیا. کہتے میرے پریکٹیکل ہے، میں نے جانا ہے. ٹھیک ہے، اس کے گھر گئے تو کہتا پتہ نہیں کہاں ہے، ہمیں جانتے ہی نہیں ہے عبد السمیع کو. ایسے وہ بس ایسی ٹوپیاں پہنتے ہیں، غائب ہو جاتا ہے، تو ہم کیا کریں؟ فغابا من اشترى عبدا، ایک بندے نے غلام خریدا، فغابا اور غائب ہو گیا. ایسے عبد السمیع غائب ہو گیا بھائی، ہاں یہ غائب نہیں ہوا، عبد السمیع غائب ہوا، وہ امیر صاحب غائب ہو، مشتری غائب ہو گیا. من اشترى عبدا، اس نے غلام خریدا، فغابا وہ غائب ہو گیا. فبرهن البائع على بيعه، اور جناب اب عبد السمیع صاحب کہہ رہے ہیں کہ یار دیکھو یہ دو گواہ ہیں، یہ سارے لوگ گواہ ہیں، میرے سامنے اس نے بیع کی تھی. وغیبته معروفۃ، اور پتہ ہے کہ عبد السمیع صاحب کہاں ہے، پتہ یہ مطبخ میں ہوگا، مطبخ میں ہوگا، روٹیاں کھا رہا ہوگا. تو اب یہ کیا کرتا ہے؟ اب یہ جائے گا قاضی صاحب کے پاس، کہے گا بھائی یہ میرے غلام لے لیا اس نے، اب مجھے پیسے نہیں دے رہا. ٹھیک ہے، تو کیا کرے گا؟ اب غیبت معروف ہے تو لم یباع لدین البائع، اب اس کے پیسے چکانے کے لیے غلام کو نہیں بیچا جائے گا. جو قاضی ہے نا وہ اس کے پیسے چکانے کے لیے غلام کو نہیں بیچے گا، جاؤ اس کو پکڑے لے کے آؤ. جب پتہ ہے کہ وہ معلوم ہے وہ کس جگہ پر مطبخ میں مل جائے گا، جاؤ اس کو پکڑو، اس سے پیسے لو. صحیح ہے. وَإِلَّا، لیکن اگر اس کا غیب معروف نہیں ہے، اگر پتہ ہے کہ یار یہ کدھر چلا گیا پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو بیع لدینہ، تو پھر بیچا جائے گا اس کے دین کے لیے، یعنی اس کے پیسے اتارنے کے لیے بیچا جائے گا. بات واضح ہے؟ کوئی مسئلہ تو نہیں؟ یہ اصول پیچھے گزر چکے ہیں، یہ تمام اصول پیچھے گزر چکے ہیں. نہیں سمجھے؟ مشتری غائب ہوا، بائع کو تو پیسے چاہیے، ٹھیک ہے، غلام لیا اور غائب ہو گیا، اس کو پیسے نہیں دیے.
نہیں غلام نہیں چھپا ہوا، مشتری چھپا ہوا ہے، مشتری چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے، دیکھو بے ہوگی نا، بے ہوگی. اب اس نے اس کو غلام دینا تو اس سے پیسے لینے سے. ٹھیک ہے، اب جب بے ہوگی مشتری تو بیچ نہیں سکتا، بائے تو بیچ ہی نہیں سکتا نا کسی اور کو. وہ کہتا ہاں میں پیسے دوں گا یار، تو فکر نہیں کر، بس 3 دن کے بعد پیسے دیتا ہوں میں آپ کو. آپ 3 دن کے لیے غلام تو اس کے بعد پھنس گیا، 3 دن کی روٹی ہے غلام اس کے پاس. ایسا ہے نا. اب یہ کہتا ہے بھائی غلام لے کے جاؤ، پیسے دو، یہ غائب ہو گیا. تو اگر اس کی غیبت معروف ہے، ٹھیک ہے، تو پھر بائے اس غلام کو آگے نہیں بیچ سکتا. ٹھیک ہے، اور اگر غیبت معروف نہیں ہے تو پھر اس کے لیے غلام کو بیچا جائے گا. ٹھیک ہے بھائی. ہاں لم یباع لدین البائع، یہ بائع کا ضریبت اس کے اوپر قرضہ ہے نا، اس قرضے کو اتارنے کے لیے یہ غلام پھر چھوڑ دیا جائے گا. جاؤ مشتری کے پاس چلے جاؤ اور ان کو اس کے پیسے دے دیے جائیں گے. سمجھ رہے ہو بھائی؟ آگے چلے بھائی. لو غاب احد المشترین، 2 مشتری تھے. ٹھیک ہے، کیا تھے؟ عبدالسمیع اور ابراہیم، حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم و حرکاتہم و سکناتہم، یہ دونوں تھے. ٹھیک ہے، لو غاب احد المشترین، اور یہ صاحب غائب ہو گیا، عبدالسمیع پریکٹیکل دینے کے لیے چلے گئے. ٹھیک ہے، فللحاضر دفع کل ثمن، اور حاضر جو تھے نا، اس نے کہا نہیں بھائی یہ لو سارے پیسے لے لو. حاضر نے کہا سارے پیسے لے لو. ٹھیک ہے، فللحاضر تو حاضر کے لیے ہے، دفع کل ثمن سارے پیسے دے دے، وقبضہ غلام پہ قبضہ کر لے، وحبسہ اور اس کو اپنے پاس روک لے، حتی ینقض شریکہ، یہاں تک کہ دوسرا جو شریک ہے وہ اس کے پیسے ادا کر سکے. یا حتی ینقض شریکہ، ٹھیک ہے، دونوں ینقض شریکہ ہے، یہ ینقض شریکہ. سمجھ رہے ہو؟ ہاں، دوسرے کے غلام پہ بھی یہ قبضہ کر لے گا. غلام نہیں ہے، ضروری نہیں ہے غلام ہو، بلکہ کوئی بھی مال ہو سکتا ہے. میر صاحب کیا حال ہے؟ کتاب کے اوپر کونی کیوں رکھی ہوئی ہے؟ نہیں رکھو نا کونی، کتاب کے اوپر کونی نہیں رکھو نا، بے ادبی ہوتی ہے یار کتاب. آپ نے کتاب ایسے ٹیڑھی رکھی ہوئی ہے، جلد ٹوٹ رہی ہے کتاب کی. امیر صاحب کی طرح بیٹھو. کیسے بیٹھے ہو؟ ادب کے ساتھ کتاب کے سامنے بیٹھو. جتنا ادب کرو گے نا کتاب کا یار، اتنا میری مجبوری ہے، میں اوپر بیٹھتا ہوں، نہیں تو میں بھی آپ کے ساتھ نیچے بیٹھتا ہوں. ہاں پاؤں پہ؟ اچھا ٹھیک ہے، لیکن کتاب پہ کونی نہیں رکھو. آپ کو لگا ہاں پھر کوئی مسئلہ نہیں. دیکھو یہ بیٹھا ہو نا، چوکڑی مار کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن یہ ادب سے بیٹھا ہوا ہے. نہیں بیٹھا جیسے ابھی شادی ٹوٹی ہے تو ہمارے ایک آدمی اتنا لمبا اور اس کا پیٹ نکلا ہوا باہر، پیٹ باہر نکلا ہوا، اور اس کے نیچے اس کی بیلٹ تھی. یوں رو رہا ہے، روتا جا رہا. کیا ہو گیا؟ رومال سے اپنا منہ صاف کر. کیا ہوا؟ منگنی ٹوٹ گئی ہے. منگنی ٹوٹ گئی ہے. منگنی ٹوٹ گئی. منگنی سمجھتے ہو منگنی ٹوٹ گئی. پھر آپ پھر اتنا کیوں رو رہے ہو؟ منگنی ٹوٹی ہے. کیا ہے وہ جو اس لڑکی سے آپ کی منگنی ٹوٹی ہے وہ بھی ایسے رو رہی ہے کہ وہ بہت خوش ہے؟ ایسے بیٹھا جیسے منگنی ٹوٹی ہوئی ہے. ایسے ذرا ہلا رہے جیسے باہر کہے گا. ہمارے مسجد میں ایک خاتون آئی، اس نے نا کوئی مسئلہ ہوا تو مفتی صاحب سے کہا، اس کو اندر آنے نہیں دیا، تو اس نے عورت نے باہر سے ہی نا یوں باہر سے گیا. اس نے کہا میں نے اس سے بات کرنی ہے. اس کو مجھے فون کرے. اس نے فون کیا، کیا میں نے آپ سے پوچھنا ہے آپ کو گڑتی کس نے دی تھی؟ گڑتی جو پیدا ہوتے بچے کے منہ میں چیز ڈالی جاتی نا، کہا وہ ہمارے بھولو پہلوان ہیں، انہوں نے دی تھی. کہ جب ہی ایسے کر رہی ہے. چلو یار دیکھو بھائی، سمجھ رہے ہو بھائی؟ لو غاب احد المشترین، 2 مشتری میں سے ایک مشتری بھاگ گیا. ٹھیک ہے، فللحاضر دفع کل ثمن وقبضہ وحبسہ حتی ینقض شریکہ.
یہاں تک کہ جو اس کا شریک ہے وہ پیسے دے دے. صحیح. امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ پیسے تو دے دے گا لیکن غلام پہ قبضہ نہیں کر سکتا یا مال پہ قبضہ نہیں کر سکتا اور مال کو اپنے پاس روک نہیں سکتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو پیسے اس نے دیے ہیں اس کے مال کے پیسے، اس کے حصے کے پیسے دیے ہیں، یہ پیسے اس نے تبرع کے طور پہ دیے ہیں. ٹھیک ہے. تو تبرع کے طور پہ دینے میں اختیار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لہذا تبرع کے بعد قبضہ جو ہے وہ عقد تبرع نہیں ہے، وہ بیع کو تمام کرتا ہے. لہذا قبضے کے مسائل اس پہ متفرع نہیں ہوں. امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ قبضہ کر سکتا ہے، پیسے بھی لے سکتا ہے، پیسے بھی اس کے پیسے بھی دے سکتا ہے، قبضہ بھی کر سکتا ہے اور غلام کو اپنے پاس روک بھی سکتا ہے کہ پہلے پیسے دو پھر اپنا سامان لے کر جاؤ. سمجھ رہے ہو؟ یہ مطلب ہے. صحیح ہے بھائی. آگے چلیں. دیکھو کسی مال کی طرف جب اضافت ہوگی وہ اضافت متساوی ہوگی. کیسے ہوگی ذرا سمجھو. منبا امتن بألف مثقال ذهب وفضة. کسی نے کہا کہ یہ جو باندھی ہے میں 1000 درہم و دینار میں لوں گا. 1000 درہم اور دینار میں لوں گا. ٹھیک ہے. اس نے یہ کہا تو درہم اور دینار مطلب 500 درہم ہوں گے اور 500 دینار ہوں گے، مساوی ہوں گے، برابر ہوں گے. صحیح ہے. اس بات کو واضح کیا. سمجھ رہے ہو؟ منبا امتن بألف مثقال ذهب وفضة. کسی نے خریدی باندھی اس شرط کے اوپر کہ میں 1000 سکے دوں گا سونا اور چاندی کے. منبا بیچی، کسی نے بیچی باندھی. منبا کا مطلب بیچنا نہیں ہوتا یا خریدنا ہوتا ہے. تو خریدی نہیں، بیچی نا، بیچی ہے. سمجھ رہے؟ اچھا. با ایک لفظ ایسا ہے جس کو خریدنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بیچنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم عام طور پر با کو بیچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور خریدنے کے لیے اشترا کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ورنہ با کا جو لفظ ہے خرید و فروخت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ منبا عامتم بألف مثقال ذهب وفضة. جس نے باندھی جو ہے وہ بیچی ہے، باندھی نہیں بیچی، اس نے بیگ بیچ دیا، اس نے الماری بیچ دی، اس نے بیڈ بیچ دیا، کوئی بھی چیز بیچ دی، غلام بیچ دیا. ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر کہ یہ باندھی جو ہے وہ 1000 روپے کی ہے، 1000 درہم و دنانیر کی ہے. تو اب کیا ہوگا؟ فہما نصفان. تو دونوں نصف ہوں گے، یعنی درہم اور دینار دونوں آدھے ہوں گے. سمجھ رہے ہو جی؟ دیکھو بھائی، یہاں بڑا مزیدار مسئلہ ہے. فَإِنْ قَضَى ضَيْفًا عَنْ جَيِّدٍ. ٹھیک ہے. کیا ہوا؟ آپ کا نام کیا بھیا؟ ہاں، تعبیر الرویا ذبیح اللہ. اچھا ہاں صحیح ہے. ایک مسئلہ تھوڑا سا یہ لمبا ہے، اس کو ذرا سمجھنا. ذبیح اللہ میں نے سمجھا تعبیر الرویا. دیکھو بھائی، نام بولو تو واضح بولا کرو نا یار. کسی شخص کو ایک بندے نے پیسے دیے، بطور مثال غلام خریدا تھا، اس نے پیسے دیے. ٹھیک ہے. اور پیسے تھے 1000 روپیہ، 1000 روپیہ تھا، 1000 دینار تھے. یہ اس نے اس کو کھوٹے دے دیے، کھوٹے پیسے اس کو مل گئے. اس کو مجھے کھوٹے پیسے دے دیے کسی نے. تو مولوی صاحب دیکھتا تو ہے نہیں، جیب میں ڈالتا، تم جیب میں ڈالو. ٹھیک ہے. میں نے آگے دیے سمیع اللہ کو. میں نے کہا سمیع اللہ یار یہ لو 1000 روپے لو، جو میں لیے نا وہاں سے چپاتی لے کے آؤ. ٹھیک ہے. یہ کیا اس نے جا کے دیکھا، وہ چپاتی لے آیا. اس بندے کو بتایا یار یہ سب تم نے تو غلط پیسے دیا. اب کیا ہے؟ وہ یا اس کے پاس سے پیسے چوری ہو گئے یا جو ہوا. ٹھیک ہے. اب کیا مسئلہ ہوگا یہاں پر بتایا جا رہا ہے. صحیح ہے. وَإِنْ قَضَى ضَيْفًا عَنْ جَيِّدٍ. اگر اس نے ادا کیے پیسے
برے، ضعیفاً کھوٹے، وَإِنْ قضا ادائیگی کی، ضعیفاً کھوٹے پیسے، ان جیدن جید کی جگہ پر. ٹھیک ہے، آج کل تو یہ مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اصول سمجھنے کے لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر کرنسی ایسی تھی، بطور مثال طے کی تھی، پیسے میں دی، طے کی ڈالر میں دی اس نے، پیسوں میں، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، اور اس کو پتہ ہی نہیں تھا، مجھے نہیں پتا تھا، میں نے جیب میں ڈال دی. وَتَلِفَ، اور میں نے وہ استعمال کر لی. ٹھیک ہے، استعمال کرنے کے بعد مجھے پتا چلا یار یہ تو گڑبڑ تھی، میں نے اس کو دے دیا، روٹی لے کے آ گیا، وہاں جا کے پتا چلا یہ پیسے گڑبڑ تھے، استعمال ہو گئے. ٹھیک ہے، فَهُوَ قَضَاءٌ، وَهُوَ قَضَاءٌ، یہ ادائیگی ہو گئی ہے. سمجھ رہے ہو، یہ ادائیگی ہو گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ پیسوں کا کھوٹا اور صحیح ہونا یہ اس کا ایک وصف ہے. ٹھیک ہے، وصف کے مقابلے میں ثمن نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہو؟ مجھے معلوم نہیں تھا، یہ میری غلطی ہے. اب میں اس کو کور کروں. جیسے امام ابو یوسف کہتے ہیں نہیں، اس کے پاس سے پیسے خراب ضائع ہو گئے، یہ 1000 کھوٹے سکے لے اور اس کو واپس کرے، اور اس سے اپنے 1000 جید سکے لے لے. تلف ہو گئے، ضائع چوری ہو گئے، گھر سے تلف ہو گئے. اس نے کہا کہ مولوی صاحب کو کیا واپس کروں. سمجھ رہے ہو؟ یہ تو وہ واپس آ جائیں گے، واپس آ گئے تو پھر مسئلہ یہ الگ ہے نا. یہ مسئلہ وہ ہے جب وہ چیز تلف ہوگی ہمارے پاس، ختم ہوگی ہمارے پاس. ٹھیک ہے نا، سمجھ رہے ہو؟ انہیں اس نے استعمال کر لیے، یہ ضائع ہو گئے اس سے پیسے. صحیح فہوا قضاء، امام صاحب کے نزدیک یہ ادائیگی ہوگی. لیکن امام ابو یوسف فرماتے نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے جگہ پہ دوسرے کھوٹے سکے لے کر آئے اور اس کو واپس کرے، اور واپس کرنے کے بعد امام صاحب کہتے ہیں یہ تو بہت ہی مشکل کام ہے نا، کیونکہ اس نے تو دیکھے نہیں تھے. جب اس نے دیکھے نہیں تو اس کو کیسے پتا چلا کتنے کھوٹے ہیں وغیرہ وغیرہ. امام ابو یوسف کہتے ہیں نہیں، پتا چل گیا کھوٹے، اب کھوٹے پورے کے پورے واپس کرے. واپس کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنے 1000 جو ہے وہ صحیح والے لے لے. فتویٰ امام ابو یوسف کے قول پر ہے، کیونکہ یہ زیادہ احتیاط پہ مبنی، اس میں کسی کا نقصان نہیں. اچھا بھی دیکھو، میرا فارم ہاؤس ہے نہیں، ویسے بتا رہا ہوں، دعا کرو ہو جائے. تو میرا ایک فارم ہاؤس ہے، اس فارم ہاؤس میں ایک ہرن آ گیا. چلے سمجھ لے تھوڑی دیر کے لیے پتنگ اڑانا جائز ہے، اس میں پتنگ آ کے گرا، تو کس کا ہے؟ میرا ہے. جو لوٹ لے اس کا ہے، جو لوٹ لے اس کا ہے. سمجھ رہے؟ صرف میری زمین پر جو چیز آ گئی وہ میری ہوگی، یہ صحیح نہیں ہے. صحیح ہے، میں آپ کو اٹھا لوں، آج سے تم میرے غلام ہو، تم میرے گھر میں آئے ہو. چلو آپ کو کوئی اٹھا کے پھینک دیتا ہے، کیا کر رہے ہیں؟ یہ میرا غلام ہے، میری زمین میں آ گیا، میں نے اٹھا لیا. سمجھ دیکھو، وَإِنْ أَفْرَحَ، بچے دے دیے، طَيْرٌ پرندے نے، او بازا یا انڈے دے دیے، او تنکس ظبیٌ یا ہرن رہنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے، فی ارض رجل، کسی آدمی کی زمین پر، فہو لمن اخذہ، یہ اس کی ہے جو اس کو اٹھا لے، کیونکہ یہ چیز مباح الاصل ہے. مباح الاصل جو چیز ہوتی ہے وہ کسی کی زمین پہ آنے کی وجہ سے اس کی ملکیت نہیں ہو جاتی. سمجھ؟ مباح الاصل میں چیز محض آ جانے سے ملکیت میں نہیں بنتی. ٹھیک ہے، البتہ اس میں گنجائش کچھ ہے، جیسے میری زمین سے پانی نکل آیا، میری زمین سے پیٹرول نکل آیا، میری زمین سے اس طرح کی چیزیں نکل آئیں، تو وہ محنت سے اخذ ہوتی ہیں، وہ صرف مباح الاصل نہیں بلکہ وہ ضرورت ہے. سمجھ رہے ہو بھائی؟ چلیں آگے چلیں. آگے دو مسئلے ہیں، دونوں ہی بڑے اہم اور بڑے مزیدار ہیں، اور بالکل ہی ہیں لمبے، لیکن اس کے اندر پوری کتاب البیوع آ جاتی ہے. میں پہلے اس کو واضح کروں گا، پھر اس کے ساتھ آپ کو تھوڑا سمجھا دوں گا. بقیہ سمجھنا آپ کا کام ہے، ورنہ اتنا تفصیل سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ یہ مضمون اگر ہم اس کو پھیلانا شروع کریں نا تو یہ 4-5 دن ہم پھیلاتے ہی رہیں گے. لیکن یہ مسئلہ کوئی اتنا ایسا نہیں کہ ہم اس کو 3-4 دن اس کو اوپر ٹائم دیں، لیکن بہت ہی آسان ہے، مزیدار ہے. دو اصول ہے بھائی.
فساد کے بارے میں دو اصول ہیں. جہاں فساد مبادلۃ المال بالمال، جہاں مبادلۃ المال بالمال ہے، ٹھیک ہے، جہاں مبادلۃ المال بالمال ہے، وہاں پر اگر فساد آ جاتا ہے، یعنی شرط فاسد آ جاتی ہے، شرط فاسد آ جاتی ہے تو یہ بیع باطل ہو جائے گی. ٹھیک ہے بھائی، جہاں مبادلۃ المال بالمال ہے، اس کے حاشیے میں ساری بات لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اچھا حاشیے کے بہانے آپ اس بات کو نہ چھوڑیے گا. جہاں مبادلۃ المال بلا مال ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر اگر کوئی شرط فاسد آ جائے، شرط فاسد آ جائے تو عقد ہو جاتا ہے، عقد منعقد اور شرط فاسد ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے بھائی، شرط منعقد ہو جاتی ہے اور عقد ہو جاتا ہے، شرط فاسد ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کی مثالیں 14 ہیں اور اس کی مثالیں 27 ہیں. ٹھیک ہے بھائی، سمجھ رہے ہو؟ نیند آئی ہوئی آپ کو، سر میں درد ہو رہا ہے، آپ درد ہو جاؤ نا، کوئی بات نہیں، ہمت سے بیٹھو، کتاب بات کو سمجھو. جو صحیح طالب علم ہوتا ہے نا، وہ ایک مسئلہ سمجھ لے، اس کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. آپ بھی ایسے بننے کی کوشش کرو، اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے. لیکن آپ تو بنو نا یار، آپ کے پاس تو وقت ہے نا بننے کے لیے، میں تو نکما آدمی ہوں. سمجھ رہے بھائی، جہاں مبادلۃ المال بالمال ہے، جہاں مبادلۃ المال بغیر المال ہے، مبادلۃ المال بغیر المال، اس کی 27 مثالیں ابھی آ رہی ہیں، آگے آ رہی ہیں. اس کی 14 مثالیں ہیں. سمجھ رہے؟ دیکھو، ما یبطل بشرط الفاسد، پہلی بات، ما یبطل بشرط الفاسد ولا یصح تعلیقہ بشرط الفاسد. شرط فاسد، جس شرط فاسد کے ساتھ جو معاملہ متعلق ہو جائے، ٹھیک ہے، ما یبطل بشرط الفاسد، ما یبطل بالشرط الفاسد، جس چیز کو شرط فاسد باطل کر دے، ولا یصح تعلیقہ بالشرط الفاسد، تو ایسی چیز کی شرط فاسد کے ساتھ تعلیق درست نہیں ہے. یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے. مطلب اس کا میں نے آپ کو بتا دیا، جہاں پر شرط فاسد آنے کے ساتھ معاملہ خراب ہو جائے، یہ ایک صورت ہے، اور وہ صورت یہ ہے جہاں مبادلۃ المال بالمال ہے، وہاں شرط فاسد آ گئی تو عقد ختم ہو جائے. ٹھیک ہے، کہ لا یصح تعلیقہ، ایسے معاملے کو معلق کرنا صحیح نہیں ہے، شرط کے ساتھ جوڑنا صحیح نہیں ہے، یعنی معاملہ ہوگا ہی نہیں. سمجھ گئے ہو؟ بطور مثال، میں تم سے بیع اس صورت میں کروں گا جب تم مجھے اس چیز کا گھڑی بھی دو گے، گھڑی بھی دو گے تب میں تم سے بیع کروں گا، ورنہ نہیں کروں گا. جب تم اپنی ٹوپی اتار کے مجھے دے دو گے نا، میں تم سے خرید لوں گا. کیا ہے؟ یہ شرط فاسد ہے نا، تو یہ بیع باطل ہو جائے گی. یہ مبادلۃ المال بالمال. میں کہتا ہوں اے میڈم، میں تم سے نکاح اس وقت کروں گا جب تم سرخ رنگ کا کپڑا پہنو گی، اور میں نے نکاح کر لیا اور اس نے سرخ رنگ کا کپڑا نہیں پہنا، تو نکاح ہو گیا. نکاح ہو جائے گا، وہ سرخ کپڑا پہنے اس کو پہنائے گی. آپ بیٹا تو ہاتھ میں سے تو جو سیدھا کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ جو معاملہ ہے مبادلۃ المال بغیر المال، میں نے اس کو مہر دیا 10,000 روپیہ، ٹھیک ہے، یہ مبادلۃ المال بغیر المال ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ ایسا معاملہ ہے، اس کے اندر جو شرط فاسد ہے اس کی وجہ سے معاملہ فاسد نہیں ہوگا، اور اس کے اندر جو شرط فاسد ہے اس سے معاملہ باطل ہو جائے گا. کیسا مزیدار اصول ہے بھائی؟ اصول مزیدار ہے کہ نہیں؟ نیک محمد صاحب، اصول کیسا ہے یار؟ یہ کیا ہوا، میں نے اب ایک نکاح بھی کر لیا یہاں پر، اور سرخ کپڑے بھی پہنا دیے، اس کو 10,000 روپیہ مہر بھی دے دیا، اور حیرت کی بات ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں ہے. دیکھو، جہاں پر مبادلۃ المال بالمال ہے، ٹھیک ہے،
وہاں پر اگر شرط فاسد آ جاتی ہے تو وہ معاملہ باطل ہو جاتا ہے. میں نے بے کی کسی شرط فاسد کے ساتھ تو اس شرط فاسد سے بے باطل ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. ٹھیک, میں نے کوئی معاملہ کیا جس میں عوض میں مال نہیں ہوتا. دیکھو جیسی گرمی آئے گی نا تو تمہیں طلاق. ٹھیک ہے, اب یہ شرط فاسد ہے نا, گرمی آئے گی تو طلاق. تو یہ جو طلاق ہے یہ معاملہ مبادرۃ المال بالمال کا ہے. طلاق جو ہے وہ طلاق, جیسے بیوی نے کہا تھا کہ میں تمہیں 10,000 دوں گی, تم مجھے طلاق دے دینا. میں نے کہا ٹھیک ہے, جیسی گرمی آئے گی تو تمہیں طلاق 2,000 10,000 مجھے. ٹھیک ہے, کیا ہوا؟ یہ جو معاملہ ہوا ہے پیسے کا معاملہ ہوا نا, جو میں نے پیسے لیے وہ مال کے عوض میں لیے, بغیر مال. ٹھیک ہے, اب یہ جو ہے میں نے کہا ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے کہنے سے معاملہ ہو گیا, لیکن یہ شرط فاسد ہے. شرط فاسد ہو جائے گی, معاملہ ہو جائے گا, طلاق ہو جائے گی. جی اسی وقت پڑ جائے گی جیسی وہ 10,000 روپے دے گی, یعنی معاملہ ہو جائے گا. اس طرح کے 27 مسائل ہیں, یہ سامنے لکھے میں آپ کے. صحیح ہے, ما یبطل بالشرط الفاسد, وہ چیز جو شرط فاسد سے باطل ہو جائے. ولا یصح تعلیقہ بالشرط الفاسد, تو ایسی چیز کا شرط فاسد کے ساتھ جوڑنا درست نہیں رہتا, یعنی وہ چیز باطل ہو جاتی ہے. آج سمجھ میں آ گئی؟ اس کے ساتھ پینسل سے لکھ لو ورنہ یہ بھول جائے گا آپ کو. ہاں پینسل سے لکھ لو جو میں نے اصول بنا, بعد میں لکھ لینا, ابھی تو میں پڑھا رہا ہوں. اب اس کی قسمیں, البیع جیسے بے ہے, بے کے اندر اگر شرط فاسد رکھ لیا آپ نے تو بے ہی باطل ہو جائے گی شرط فاسد کی وجہ سے. والقسمہ, مال کی تقسیم ہے. مال کی تقسیم ہے, والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا, والد صاحب نے 1 کروڑ روپے چھوڑا, سب بچوں کو 10-10 لاکھ روپے مل رہے ہیں. ٹھیک ہے, سب بچوں, بھائی تمہیں 10 لاکھ تب ملیں گے جب تم میرے لیے خاص قسم کے جوتے خرید کے لے کے آؤ گے. ٹھیک ہے, اب تقسیم ہو جائے گی, 10 لاکھ روپے مل جائیں گے, جوتے دے نہ دے. سمجھ رہے ہو؟ نہیں میں نے الٹا بتا دیا. والقسمہ, قسمہ یہ وہ میراث والی قسمت نہیں ہے. قسمہ کے اندر یعنی کسی مال کو تقسیم کر رہا ہے, تو مال کی تقسیم کے اندر جو وہ کوئی ایسی شرط لگا دے جو شرط فاسد ہے. ہاں, کوئی بھی کسی بھی قسم کی تقسیم ہو. میں آپ لوگوں کے لیے یہ میں آسانی کے لیے نکال کے لایا ہوں اس کو. یہ آگے ہو جاؤ, اس کو دیکھتے جاؤ, ساتھ میں آگے ہو جاؤ, سب اس پیپر میں دیکھتے جاؤ. ہاں, میراث کا مسئلہ ہے کہ جو دوسرا قسمت کے اندر میت کا لوگوں پر قرضہ تھا اور ورثہ ترکے کو تقسیم کر دیں اس شرط پر کہ دین ان میں سے ایک کے لیے ہوگا اور عین ورثہ باقی ورثہ کے لیے ہوگا, تو یہ تقسیم باطل ہو جائے گی. یہ شرط فاسد ہے تو یہ تقسیم ہی باطل ہو جائے گی. یعنی جو قرض ہے, دوسری طرف دیکھو نا یار, دوسری طرف دیکھو, یہ شرط لگائی کہ بھئی قرضہ جو ہے نا وہ یہ دے گا, قرضے کے پیسے اس کے ذمہ, باقی عین سب ہمارا, تو یہ تقسیم باطل ہو جائے گی. شرط فاسد ہے, تقسیم باطل ہوگی. والاجارہ, میں تمہیں گھر اس شرط کے اوپر دوں گا کہ تم میرے گھر کا شیڈ بناؤ گے, میرے گھر کے سامنے گاڑی نہیں کھڑی کرو گے. ٹھیک ہے, اجارہ فاسد ہو جائے, اجارہ فاسد ہو جائے گا, اجارہ ہی فاسد ہو جائے گا. والاجازہ, اور اجازہ مطلب یہ ہے کہ کسی نے کسی فضولی کو اجازت اس شرط پر دی کہ میں تمہیں بے کی اجازت اس شرط پہ دوں گا جب تم میرا کمیشن اتنا رکھو گے. سمجھ رہے ہو؟ یہ درست نہیں ہے. آپ بھی آگے جو دیکھتے رہو, دیکھو بھائی, فضولی سے کہا کہ تمہیں اجازت اس وقت دوں گا جب تم مجھے اتنا کمیشن دو گے. ٹھیک ہے, تو فضولی کے اندر تو عقد, جو فضولی کا عقد ہے وہ باطل ہو جائے گا. سمجھ رہے؟ وہ رجوع کر, میں رجوع تم سے اس شرط پہ کر رہا ہوں کہ تم فلاں ساڑی پہن کر آؤ گی. ٹھیک ہے, رجوع باطل ہو جائے گا, رجوع نہیں ہوگا. طلاق دے دی تھی, رجوع نہیں ہوگا. صحیح ہے بھائی. والصلح عن المال, صلح عن المال, اور مال کے اوپر صلح کر رہا ہے, مال کے اوپر صلح کر رہا ہے. کیسے صلح کر رہا ہے؟ ایسے صلح کر رہا ہے کہ بھئی کسی کا مال کسی کے ذمہ تھا, اس نے کہا جہاں میں تمہیں جو ہے مال تھا ذمہ,
اور اس نے کہا یار دیکھو 1 کروڑ دینا ہے، ٹھیک ہے، 10 سال کے بعد، تم مجھ سے آج 50 لاکھ لے لو، ٹھیک ہے، آج یہ صلح کرنا جائز ہے۔ وہ کہتے ہیں تم مال، وہ شرط فاسد لگاتا ہے، تم مجھے مال دو، ٹھیک ہے، مجھے قبول ہے، لیکن اس کے ساتھ اپنی بہن کی شادی میرے ساتھ کراؤ۔ مال کے اوپر صلح کر رہا ہے، لیکن صلح کے ساتھ شرط فاسد لگا رہا ہے، تو یہ شرط فاسد کی وجہ سے صلح باطل ہو جائے گی۔ صلح کر رہا ہے، کسی بھی معاملے میں صلح کر رہا ہے، کتاب الصلح آپ پڑھیں گے، اس میں تفصیل ہے، بس یہاں میں صرف آپ کو کتاب الصلح تھوڑی سی سمجھا رہا ہوں، سمجھ رہے ہو؟ ہاں صلح آئے گی انشاءاللہ، ہو سکتا ہے آئے، مجھے پتہ نہیں تفصیل۔ والابراء عن الدین، کہتے ہیں میں تمہیں دین معاف کرتا ہوں، دین معاف کرنے کی یہی مثال لے لو جو میں نے ابھی دی ہے، ٹھیک ہے۔ وعزل الوکیل، وکیل کو معزول کرنا، کسی بھی معاملے میں وکیل کو معزول کر رہا ہے، معاملے میں وکیل کو معزول کر رہا ہے، مطلب یہ ہے دیکھو اگر نہ تم نے مجھے اتنے پیسے نہ دیے تو میں تمہیں معزول کر دوں گا، تم معزول ہو۔ اب اس نے اتنے پیسے نہیں دیے، شرط فاسد ہے، شرط فاسد ہے، پیسے نہیں دیے تو یہ عزل الوکیل باطل ہو جائے گا، وکیل معزول نہیں ہوگا۔ والاعتقاف یعنی کہتے ہیں کہ فلاں موسم میں اگر آم آ گئے تو میں اعتقاف بیٹھوں گا، ٹھیک ہے، اب یہ شرط فاسد ہے، شرط فاسد کی وجہ سے بیع باطل، یہ اعتقاف اس کے شخص کے ذمہ لازم نہیں آئے گا۔ دیکھو ابراء عن الدین، عزل الوکیل اور اعتقاف، یہ تینوں مثالیں غلط ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اعتقاف میں بھی کوئی صلح مالی نہیں ہے، عزل الوکیل میں بھی کوئی صلح مالی نہیں ہے، ابراء عن الدین میں بھی کوئی صلح مالی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو یہ شرط فاسد ہی نہیں ہوتی اس کے اندر، اگرچہ یہ کام غلط ہے، اس میں کام غلط ہوتا ہے، شرط فاسد نہیں ہوتی، لہٰذا ابراء عن الدین، عزل الوکیل اور اعتقاف اس کو نکال دو آپ، کیونکہ یہ اعتقاف نہیں ہے، یہ بحر الرائق والے علامہ ابن نجیم نے لکھا ہے کہ یہ مصنف سے غلطی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ والمزارعہ، میں تمہیں زمین اس شرط پہ دوں گا کہ تم مجھے اتنے پیسے دو گے، ٹھیک ہے، جو میرا ٹھیکہ ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس شرط پہ میں زمین دوں گا کہ تم مجھے اتنے پیسے دو گے، یہ مزارع باطل ہو جائے گا اس سے، ٹھیک ہے۔ اس میں مثال جو میں نے لکھی ہوئی ہے، مالک زمین نے کہا میں اپنی زمین آپ کو زراعت کے لیے دیتا ہوں اگر زید سفر پر گیا، تو یہ شرط ہے، شرط فاسد ہے، مزارع میں شرط فاسد ہے، شرط فاسد کی وجہ سے مزارع فاسد ہو جائے، کوئی بھی شرط فاسد رکھ دیجیے۔ والمعاملہ، معاملہ کہتے ہیں ٹھیکہ دینے کو، ٹھیک ہے، باغوں کا ٹھیکہ دینا، مزارع بھی ٹھیکہ ہوتا ہے، یہ معاملہ یہ باغوں کے ٹھیکے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ مزارع سے تھوڑا سا مختلف، اس کو اس میں جو شرط دی ہوئی ہے نا، والمعاملہ، کہتے ہیں باغ کے مالک نے کسی سے کہا کہ میں اپنے درخت آپ کو مساقاتن دیتا ہوں اگر زید سفر سے آ گیا، میں اپنے درخت آپ کو ٹھیکے کے طور پہ دے دیتا ہوں اگر زید سفر سے آ گیا، تو یہ معاملہ باطل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ والاقرار، اقرار، کسی نے کہا کہ فلاں کے ذمے میرے 1000 درہم ہے، اقرار کر رہے فلاں کے میرے ذمے 1000 درہم ہے، اگر بارش ہوئی تو یہ اقرار باطل ہو جائے گا، کیونکہ شرط فاسد ساتھ لگا رہے ہیں۔ بہت درد ہو رہا ہے امیر صاحب، نیک محمد بھائی، بہت درد ہو رہا ہے، درد کے اوپر کیوں دھیان دیتے ہو، مسئلے پہ دھیان دو نا، آگے چلیں بھائی۔ والوقف، گھر کے مالک نے کہا کہ اپنا گھر فلاں پر وقف کرتا ہوں اگر اللہ نہیں چاہا تو یہ وقف باطل ہو جائے گا، سمجھ رہے ہو، وقف باطل ہوگا، سمجھ رہے ہو۔ آگے والتحکیم، دو آدمیوں نے کہا کہ فلاں شخص سفر سے آیا تو ہمارے درمیان اس حادثہ میں فیصلہ کرنے والا یہ صاحب ہوں گے، سمجھ رہے، فیصلہ کرنے والا یہ ہوگا اگر فلاں بندہ سفر سے آ گیا، تحکیم یعنی کسی کو حاکم مقرر کیا تو یہ تحکیم باطل ہو جائے گی، یہ ان کے درمیان فیصل نہیں بنے گا، فیصلہ کرنے والا نہیں بنے گا، ہیں کیا چیز؟ نہیں بس اس کو چھوڑ دو۔ اچھا، یہ تحکیم بھی انہی 3 چیزوں میں سے ہے، کیونکہ تحکیم میں عام طور پہ معاوضہ مالی نہیں ہوتا، ہاں تحکیم جو ہے نا
تحکیم میں نے آپ کو حاکم بنایا، میں نے آپ کو کہا کہ آپ ہمارا فیصلہ کریں، ٹھیک ہے، تو تحکیم معاوضہ مالی کے طور پہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ تو یہ چار چیزیں یہ مصنف کی غلطی ہے، ابن نجیم نے البحر الرائق میں لکھا ہے، دیکھ لیا آپ نے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مبارک ہو۔ لکھا ہوا تھا اس کے اوپر، بحر الرائق لکھا ہوا تھا، ہاں، تو اس کے اوپر بڑی بحث ہے۔ آگے چلیں، یہ 14 چیزیں پوری ہو گئی، 14 میں سے 4 چیزیں یہ وہ نہیں ہیں جو معاوضہ مالی نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ یہ 14ویں چیز تحکیم ہے نا، یہ عوض مالی تو نہیں ہے نا، تحکیم عوض مالی نہیں ہے، تو اس کی مثال غلط ہے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا اپنی کتاب کے اوپر نوٹ کر لو کہ آئندہ اگر کوئی مسئلہ اس نوعیت کا آتا ہے شرط باطل کا، تو بحر الرائق میں ان 4 مسئلوں پہ ہم بھروسہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ آگے چلیں۔ اچھا، ما لا یبطل بالشرط الفاسد، وہ معاملات جو شرط فاسد سے باطل نہیں ہوتے۔ پیچھے آ جاؤ، پیچھے اس کے دوسرے صفحے پہ لکھا ہوں، یہ ساری باتیں دوسرے صفحے پہ لکھی، میں صرف اس کو پڑھ دیتا ہوں۔ قرض کے اندر کوئی شرط فاسد لگائی، مثال اس کے اوپر دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ قرض کے اوپر شرط باطل لگائی، شرط فاسد لگائی، تو قرض باطل نہیں ہوگا، بلکہ اس کو دینا پڑے گا۔ میں 100 روپیہ قرضہ دیتا ہوں بشرطے کہ تو 1 ماہ میری خدمت کرے، ٹھیک ہے؟ میں نے 100 روپے لے لیا، جاؤ اب خدمت نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ قرضہ ہو گیا، سمجھ رہے ہو؟ قرضہ ہو گیا نا بھائی۔ آپ نے کہا میں 100 روپے تمہیں دیتا ہوں بشرطے کہ 1 مہینہ تک تم نے میری ٹانگیں دبانی، اس نے 100 روپے لے لیا اور گیا، اب رات کا وقت ہے، میری ٹانگیں دبا، جا باڑ میں جاؤ، قرض منعقد ہو گیا۔ اب شرط ماننا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، اگر ٹھٹو علیہ السلام، سمجھ رہے ہو؟ نہیں سمجھے؟ یعنی یہ وہ تمام معاملات آگے آ رہے ہیں، یہ منعقد ہو جائیں گے، اور جو شرط لگے گی وہ باطل ہو جائے گی۔ بھائی میں تمہیں ہدیہ اس شرط کے اوپر دیتا ہوں کہ تم یہ جو ٹوپی پہنی ہے یہ مجھے لا کے دو گے، ٹھیک ہے؟ اس نے ہدیہ لیا اور چلا گیا، ٹوپی لا کے نہیں دے رہا، تو ہدیہ باطل نہیں ہوگا، منعقد ہو جائے گا۔ بس صدقہ، یا تمہیں صدقہ اس شرط پہ دیتا ہوں نا، اس شرط کے اوپر دیتا ہوں کہ تم یہ جو اس طرح نماز پڑھاتے ہو یہ نہیں پڑھایا کرو، لے لے صدقہ اور اسی طرح پڑھائے نماز، کوئی مسئلہ نہیں، سمجھ رہے ہو بھائی؟ نکاح، میں تم سے نکاح اس شرط پہ کرتا ہوں کہ تمہاری تیسری ٹانگ نکلنی چاہیے، نکاح کر لے تیسری ٹانگ نکلے نا، یہ بات کی بات ہے، سمجھ رہے ہو؟ والطلاق، یہ دیکھو اس میں مثالیں دی ہوئی ہیں، والطلاق، طلاق اس شرط کے اوپر دے رہا ہوں جو میں نے مثال دی، طلاق اس شرط کے اوپر دے رہا ہوں کہ تم اس شرط کے اوپر دے رہا ہوں کہ تم شام تک اپنے گھر چلی جاؤ، ٹھیک ہے؟ طلاق واقع ہوگی، اب وہ گھر جائے نہ جائے، اب اس کی مرضی، طلاق ہو گئی، سمجھ رہے ہو؟ کھلا کیا ہے؟ کھلا دے رہا ہوں اس شرط کے اوپر کہ تم اپنے بھائی کو میرے پاس لے کے آؤ گی، میں اس کو چانٹے لگاؤں گا، ٹھیک ہے؟ کھلا دے دی، اب اس کا بھائی آئے نہ آئے، کھلا ہوگی، سمجھ رہے ہو؟ مسئلہ منعقد ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ شرط فاسد ہو جائے گی۔ والعتق، یار میں غلام آزاد کر دیے، غلام جاؤ تجھے آزاد کر دیے، بس شرط یہ ہے کہ تو نے مسجد میں اذان دینی 1 مہینے، اب وہ دے نہ دے، ہو گیا، صحیح ہے؟ والرہن، یار رہن کے طور پہ میرا یہ بیگ رکھ لو، لیکن شرط یہ ہے کہ تم نے اس کو فریج میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ فریج میں رکھو نہ رکھو۔ عیسا، کہا کہ میں تجھے اپنا وصی بناتا ہوں، میں تمہیں اپنا وصی کہتے ہیں وہ شخص جو کہ وصیت نافذ کرے، وصیت نافذ کرنے والا، موت کے وقت کسی کو وہ وصی بنایا جاتا ہے نا کہ تم میری وصیت کو نافذ کرو گے، میں تمہیں وصی شرط پہ بناتا ہوں کہ تم میری بیٹی سے نکاح کرو گے۔ اب یہ وصی بن گیا، اب نکاح کرے نہ کرے، اس کو پتہ ہے اس کی بیوی وہ ڈریکولا ہے، چھوڑے گی نہیں مجھے، خون پی جائے گی میرا، نہیں کرنا چاہتا نہ کرے، سمجھ؟ وصیت، میری وصیت ہے کہ اس بندے کو اتنے پیسے دے دیے جائیں، لیکن اگر وہ چھت سے چھلانگ لگائے تو اب اس کے پیسے دیے جائیں گے یا وہ چھلانگ لگائے یا نہ لگائے، سمجھ رہے ہو؟
وصیت دیکھو، وصیت کے احکامات بہت سارے ہیں، ایصاء کے احکامات بہت سارے، رہن کے احکامات بہت سارے، میں صرف آپ کو اوور ویو دے رہا ہوں اوپر سے. والشرک والمزاربہ والقضاء والامارہ والکفالہ والحوالہ والوکالہ والاقالہ والکتابہ، یہ سارے اعمال منعقد ہو جائیں گے. مزاربہ منعقد ہو جائے گا، شرط فاسد ختم ہو جائے گی. قضاء منعقد ہو جائے گی، شرط فاسد ختم ہو جائے گی. امارت منعقد ہو جائے گی. سمجھ رہے ہو؟ امارہ کسی کو امیر بنا دیا، آپ ہمارے امیر صاحب ہیں. ابے گھڑی نہیں دیکھو یار، گھڑی نہیں دیکھو، مجھے پتہ ٹائم اوپر ہو گیا، چھوڑ دو اس کو. وکالہ، اقالہ، کتابہ، ٹھیک ہے. عقد خطابت میں تم سے اس شرط پہ کروں گا کہ تمہارا رنگ چٹا ہو جائے، ٹھیک. مکاتب بنانا، ٹھیک ہے. وَإِذْنِ الْعَبْدِ فِي التِّجَارَةِ، غلام کو تجارت کی اجازت دی اس شرط کے اوپر کہ تم روزانہ میرے جوتے صاف کرو گے. اب جوتے صاف کرے نہ کرے وہ معزون ہو چکا ہے، اب وہ تجارت کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہ کیا ہے؟ ودیعۃ الولد، ودیعۃ الولد یہ کیا ہے؟ ہاں، بچے کے نسب کا دعویٰ. ودیعۃ النسب، بچے کے نسب کا دعویٰ کرنا. دیکھو یہ بچہ میرا ہے، اگر یہ بڑے ہو کے ٹوپی پہنے تو، اگر یہ بڑے ہو کے ٹوپی نہ پہنے تو یہ میرا بیٹا نہیں ہے. اب بیٹا آپ کا نسب ثابت ہو چکا ہے، اب وہ ٹوپی پہنے یا پہنائے اس کی فکر نہیں کر رہا. سمجھ رہے ہو؟ والصلح عن دم العمد، دم عمد کے عوض میں صلح کر لی. دم عمد یعنی دم اس نے قتل کر دیا تھا اس کو، ٹھیک ہے. اب اس نے تو پھانسی چڑھنا تھا، لیکن اس نے کہا یار چھوڑو، تم قصاص پیسے دے دو، فدیہ دے دو. صلح ہوگی، صلح ہوگی، پیسے دے دو، صلح ہوگی. اب پیسے دیے کتنے؟ 50 لاکھ روپے. 50 لاکھ پہ صلح ہوگی 50 لاکھ پہ، ٹھیک ہے. لیکن یہ کہتا ہے 50 لاکھ آپ نے جو دینے ہیں وہ کالے بیگ میں ڈال کے دینے ہیں. یہ شرط فاسد رکھی تو یہ شرط فاسد باطل ہو جائے گی، صلح 50 لاکھ پہ ہو جائے گی. صحیح ہے؟ نہیں، وہ تو دم عمد تو دینا پڑے گا نا، دم عمد تو اس کو دینا پڑے گا، ٹھیک ہے. لیکن اب یہ اس کو قصاصاً قتل نہیں کر سکتے. دیکھیں ایک آدمی نے قتل کر دیا نا کسی کو، اب اس کے عوض میں اس بندے کو قتل کیا جائے گا، اس کو قتل کیا جائے گا. لیکن اب 15 رشتہ دار تھے، 15 رشتہ دار جو وارثین تھے انہوں نے کہا یار، ان میں سے ایک نے کہا نہیں یار تم 50 لاکھ روپے دے دو، 50 لاکھ دے دو میں. اب اس کے اوپر سے قصاص ہٹ جائے گا، اب اس کے اوپر 50 لاکھ آ جائیں گے. صحیح ہے. اب وہ شرط فاسد لگاتا ہے، 50 لاکھ جو تم دو گے نا ہمیں، وہ آپ ہمیں دو گے کالے بیگ میں رکھ کے، ٹھیک ہے. تو اب اس سے قصاص ہٹ گیا، اب وہ صلح عن دم العمد واقع ہے. اب یہ دوبارہ اس قصاص کی طرف نہیں جائے گا، اب صلح ہوگی. سمجھ رہے ہو؟ والجراحہ، کسی نے زخم کے اوپر قصاص لگایا ہوا تھا، وہی مسئلہ ہے. زخم کے اوپر تھا کہ اس کو بھی زخم لگانا ہے، اس کی آنکھ بھی نکالنی ہے، ٹھیک ہے. تو اس نے کہا یار تم مجھ سے 50 لاکھ لے لو، میری آنکھ نہ نکالو. 5 لاکھ لے لو، آنکھ نہ نکالو. اس نے کہا ٹھیک ہے 5 لاکھ دے دو. لیکن شرط ہے کہ اپنی بہن کی شادی میرے ساتھ کرو گے، تو میں کانا ہو گیا، کوئی مجھ سے شادی نہیں کرے گا. اپنی بہن نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اس کو دے گا 5 لاکھ اور یہ جا وہ جا، اپنی بہن کو بھی لے جائے، کوئی مسئلہ نہیں. صحیح ہے. وعقد الذمہ، وعقد الذمہ کیا ہے؟ مجھے ذہن سے نکل گیا. ہاں، کوئی کافر امام المسلمین سے عقد ذمہ کرتا ہے، یہ شرط لگاتا ہے ٹیکس جو ہے وہ میں اہانت کے طور پہ نہیں دوں گا. ایک آدمی پاکستان میں آتا ہے اور وہ ویزا لگاتا ہے، ویزا لیتا ہے، اس کو پاکستان کا ویزا ملتا ہے 50,000 روپے کا. وہ کہتا ہے دیکھو بھائی میں 50,000 دوں گا لیکن مجھے عزت ملنی چاہیے، ٹھیک ہے. وہ 50,000 لے، اب عزت دے نہ دے کوئی بات نہیں، ٹھیک. تو عقد الذمہ یعنی ایک کافر جب پاکستان میں آتے تو وہ ذمہ بن کے آتے ہیں، پاکستان میں رہتے تو ذمہ بن کے رہتا ہے. تو یہ مسئلہ ہے. اصل میں ہمارے پاس وہ قانون نہیں ہے. ذمہ کے لیے کیا احکامات ہیں؟ ذمہ کے لیے حکم ہے وہ مین روڈ میں درمیان میں نہیں چلے گا بلکہ وہ کونے میں چلے گا، ٹھیک ہے، کونے میں چلے گا اور اس طرح کی چیزیں. میں اس لیے اس پہ زور نہیں دے رہا کہ اس میں ہر چیز کے احکامات الگ ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ کونے میں چلے گا، یہ کہتا نہیں مجھے کونے میں سینٹر میں چلا کروں گا، میں نے پیسے دیے، میں نے ٹیکس دیے، میں سینٹر میں چلا کروں گا. آپ پیسے تو نے دیے لیکن چلے گا تو سائڈ پر ہی،
ہیں ابھی تو ذمہ کے احکامات ہی ختم ہو گئے نا، کہ کہاں ذمہ کے احکامات ہیں آج؟ کتابوں میں ہیں، آج کل کی بات کرو. تعلیق و رد العیب و تعلیق بخیار الشرط و عزل القاضی، ٹھیک ہے. یہ سارے معاملات میں اگر عقد فاسد، شرط فاسد ہوگی تو رد عیب باقی رہے گا، تعلیق ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے. خیار شرط میں خیار باقی رہے گا لیکن وہ تعلیق باطل ہو جائے گی. عزل قاضی یعنی قاضی کو خلیفہ نے کہا کہ میں تم کو معزول کرتا ہوں اگر تم نے اپنی بیٹی کا نکاح فلاں سے کر دیا، سمجھے. اگر یہ ہم بڑی اچھی مثال لکھی ہے، اگر فلاں نے چاہا تو میں نے تمہیں معزول کر دیا، تو معزولی ہو گئی. اب فلاں چاہے یا نہ چاہے معزولی ہو گئی، ٹھیک ہے جی. تو میں نے آپ کو امیر صاحب بنایا ہے، آپ کو میں نے کہا امیر صاحب میں آپ کی عمارت ختم کرتا ہوں اگر ہمارے بھائی، کیا نام ہے آپ کا، ہمارے احمد بھائی آتے ہیں تو تم آج سے امیر نہیں رہو گے، ٹھیک ہے. اب احمد بھائی آئیں یا نہ آئیں یہ معزول ہو گئے، سمجھ رہے. خیر شرط لگایا تھا کہ میں شرط جو ہے وہ شرط کا خیال میں لے رہا ہوں اگر احمد بھائی آیا تو خیار شرط نافذ ہو جائے گا احمد بھائی آئے یا نہ آئے، ٹھیک ہے. میں عیب کی وجہ سے چیز کو رد کر رہا ہوں. اگر تم نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے تو اب اس نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے یا نہیں پہنی ہوئی، اس سے خیار عیب جو ہے باطل. اس میں ساری تفصیل لکھی ہوئی ہے. تعلیق معلق کرنا، ٹھیک ہے. معلق کرنا یعنی ان شرطوں کے ساتھ معلق کرنا ہے چیزوں. اس میں تفصیل لکھی ہے، اس کو پڑھ لیجیے گا، سمجھ میں آ جائے گا آپ کو. یہ کوئی اتنا مشکل چیز نہیں ہے. بس اس میں فرق یہ ہے کہ اس میں تمام کے تمام بیوعات اس کے اندر ساری کی ساری آ گئی. 27 یہ ہے اور 14 وہ ہیں. 14 میں سے 4 جو ہیں وہ غلط مثال. ایک تحکیم غلط ہے، ایک عزل الوکیل غلط ہے، ایک اعتقاف غلط ہے، ایک ابراء عن الدین غلط ہے. اس میں بھی لکھا ہوا، اس پیپر میں بھی لکھا ہے، آپ کے حاشی میں بھی لکھا ہوا کتاب کی. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ.